أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری. Dawat Islami is the largest religious, non-political propagation and peaceful movement of Quran and Sunnah throughout the world. Dawat Islami strongly believe in preaching of Islam through character. Dawat Islam wants to spread Islam by love and peace. The Jamaat is against sectarianism, political, linguistic, or social difference between Muslim community, not only in Pakistan, but throughout the world, wherever the effect of the preaching has reached. Dawat Islami is never found to be involved in any kind of anti-state or terrorism activity. A letter of appreciation has been issued by the government of Pakistan, Minister of Religious Affairs. Until now, neither any bounds nor any observation has been recorded throughout the world by any governmental, Muslim or non-Muslims. Therefore, Minister of Defense is satisfied from their propagation of Islam as well as other religious activities in the country. وزارت دفاع پاکستان کی طرف سے جاری کردہ مکتوب کا اردو خلاصہ. دعوت اسلامی تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر پر امن دنیا کی سب سے بڑی تحریک ہے. دعوت اسلامی کردار کے ذریعے نیکی کی دعوت عام کرنے پر مکمل یقین رکھتی ہے. دعوت اسلامی دین اسلام کا پیغام امن و محبت کے ساتھ عام کرنا چاہتی ہے. ملک و بیرون ملک جہاں بھی دعوت اسلامی کا مدنی پیغام پہنچا ہے، وہاں پر یہ تحریک مسلمانوں میں سیاسی، لسانی اور معاشرتی درجہ بندیوں کے خلاف ہے. ہماری معلومات کے مطابق دعوت اسلامی آج تک کسی دہشت گردی یا ملک کے خلاف کسی قسم کی سرگرمیوں میں ملوث نہیں پائی گئی ہے. وفاقی وزارت برائے مذہبی امور پاکستان کی طرف سے دعوت اسلامی کے لیے ایک حوصلہ افزا مکتوب جاری کیا جا چکا ہے. دنیا بھر میں دعوت اسلامی کو کسی بھی مسلم یا غیر مسلم حکومت کی طرف سے نہ کسی پابندی کا سامنا ہے اور نہ ہی یہ مدنی تحریک کسی حکومت کے زیر تفتیش ہے. دعوت اسلامی کی ان خصوصیات کی بنا پر وزارت دفاع پاکستان اس مدنی تحریک کے نیکی کی دعوت دینے اور دیگر معمولات پر اپنے مکمل اطمینان کا اظہار کرتی ہے. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے مسلمان کے لیے نماز ایک عظیم تحفہ عطا فرمایا ہے. نماز دین کا ستون ہے. نماز جنت کی کنجی ہے. نماز پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. جہاں نماز پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں، وہیں نماز نہ پڑھنے والے کے لیے بھی بے شمار وعیدیں ہیں. ترک نماز پر اللہ تبارک و تعالی کی ناراضگی اور کل بروز قیامت بے نمازی کے لیے کیا کیا عذاب تیار رکھے ہیں، اس اہم موضوع پر مبلغ دعوت اسلامی، رکن شورا اور پاکستان انتظامی کابینہ کے نگران حاجی محمد شاہد اتاری نے نہایت رکت انگیز بیان فرمایا ہے. اس بیان کی VCD دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے. آپ بھی اس VCD کو اول تاخیر ملاحظہ فرمائیے. انشاءاللہ عز و جل نماز پڑھنے اور ترک نماز سے بچنے کا مدنی ذہن نصیب ہوگا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العلیہ کا رسالہ ہے ضیاء درود و سلام. اس میں لکھا ہے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، بے شک یہ تمہارے لیے طہارت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلو علی الحبیب کا مطلب ہے محبوب پر درود پڑھیے. جب کہا جائے کہ محبوب پر درود پڑھیے تو بلند آواز سے پڑھنا چاہیے تاکہ اطراف کی اشیاء بھی ہمارے درود و سلام پڑھنے پر گواہ ہو جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، اللہ تعالی کا شکر ہے ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کا ہر کام اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کے لیے ہونا چاہیے. مگر بدقسمتی سے آج ہماری اکثریت نیکی کے راستے سے دور ہوتی جا رہی ہے. شاید اسی وجہ سے ہمیں طرح طرح کی پریشانیوں کا سامنا ہے. کوئی بیمار ہے تو کوئی قرض دار، کوئی گھریلو ناچاکیوں کا شکار ہے تو کوئی تنگ دست و بے روزگار، کوئی اولاد کا طلبگار ہے تو کوئی نافرمان اولاد کی وجہ سے بیزار. الغرض ہر ایک کسی نہ کسی مصیبت میں گرفتار ہے. اللہ عز و جل قرآن پاک میں فرماتا ہے، پارہ 25 سورہ شورا آیت نمبر 30، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. ترجمہ کنز الایمان، اور تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ اس سبب سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا، اور بہت کچھ تو معاف کر دیتا ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یقیناً دنیا و آخرت کی ہر پریشانی کا حل اللہ عز و جل اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے کاموں میں لگ جانا ہے. یاد رکھیے، مسلمانوں کے لیے سب سے پہلا فرض نماز ہے. مگر افسوس آج ہماری مسجدیں ویران ہیں. یقیناً نماز دین کا ستون ہے. نماز اللہ عز و جل کی خوشنودی کا سبب ہے. نماز سے رحمت نازل ہوتی ہے. نماز
سے گناہ معاف ہوتے ہیں، نماز بیماریوں سے بچاتی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ لیٹے ہوئے تھے، پیارے آقا دو عالم کے داتا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، کیا پیٹ میں درد ہے؟ عرض کی جی ہاں۔ فرمایا اٹھ نماز پڑھ، نماز میں شفا ہے۔ نماز بیماریوں سے بچاتی ہے، نماز دعاؤں کی مقبولیت کا سبب ہے، نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے، نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے، نماز عذاب قبر سے بچاتی ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، نماز پل صراط کے لیے آسانی ہے، نماز جہنم کے عذاب سے بچاتی ہے، نماز میٹھے میٹھے آقا دو عالم کے داتا کعبے کے بدر الدجا طیبہ کے شمس الضحا دافع جملہ بلا شفیع روز جزا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نمازی کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی، اور نمازی کے لیے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اسے بروز قیامت اللہ تعالی کا دیدار ہوگا۔ سورہ طٰہٰ آیت 14 ارشاد ہوتا ہے، اننی انا اللہ لا فاعبدنی واقم الصلاة لذکری۔ ترجمہ کنز الایمان، بے شک میں ہی ہوں اللہ، کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو میری بندگی کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ۔ سورہ مومنون آیت نمبر 9، 10، 11 ارشاد ہوتا ہے، والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ ترجمہ کنز الایمان، اور وہ جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں یہی لوگ وارث ہیں کہ فردوس کی میراث پائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ نماز کی محافظت سے کیا مراد؟ سنیے، سمجھیے، اللہ تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز کی محافظت سے مراد ہے ہمیشہ پڑھنا، خوشی میں بھی، غمی میں بھی، گھر میں بھی، سفر میں بھی، فراغت میں بھی، مصروفیت میں بھی، ہر حال میں پڑھنا، وقت پر پڑھنا، فرائض کا خیال رکھتے ہوئے پڑھنا، واجبات کا خیال رکھتے ہوئے پڑھنا، سنتوں کا خیال رکھتے ہوئے پڑھنا، مستحبات کا خیال رکھتے ہوئے پڑھنا۔ مفتی احمد یار خان علی رحمت المنان فرماتے ہیں، نماز پڑھنا کمال نہیں، کمال تو یہ ہے کہ اس کو قائم کیا جائے اور ہمیشہ اس کی محافظت کی جائے۔ نماز کی محافظت کرنے والوں کو جنت الفردوس عطا ہوگی، کتنے عرصے کے لیے؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ جو جنت میں داخل کیا جائے گا اسے پھر جنت سے باہر نہیں نکالا جائے گا۔
ایسی نعمتیں عطا کی جائیں گی جن کو کبھی سوال نہ ہوگا، ایسی جوانی عطا کی جائے گی کہ کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، ایسی صحت عطا ہوگی کہ کبھی بیماری نہیں آئے گی، ایسی زندگی عطا ہوگی کہ کبھی بھی موت واقع نہیں ہوگی۔ بے نمازی سے اللہ تعالی ناراض ہوتا ہے، جو جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دیتا ہے، اس بد نصیب کا نام دوزخ کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ نماز میں سستی کرنے والے کو قبر اس طرح دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی۔ اس کی قبر میں آگ بھڑکا دی جائے گی، بے نمازی کی قبر پر ایک خوفناک گنجا سانپ مسلط کر دیا جائے گا۔ نیز قیامت کے روز بے نمازی کا حساب سختی کے ساتھ لیا جائے گا۔ جان بوجھ کر نماز قضا کرنے والوں کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، سورہ ماعون آیت نمبر 4 اور 5، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان، تو ان نمازیوں کی خرابی ہے جو اپنی نماز سے بھولے بیٹھے ہیں۔ معراج کی رات سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک منظر یہ بھی ملاحظہ فرمایا، کچھ مردوں اور عورتوں کے سروں پر فرشتے ضربیں لگاتے تھے اور چوٹ سے ان کے دماغ اس طرح بہتے تھے جس طرح بڑی نہر بہتی ہے۔ وہ درد سے چیختے ہوئے کہتے تھے، ہائے افسوس، ہائے ہلاکت۔ عرض کیا گیا، یہ لوگ بے وقت نماز پڑھتے تھے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ذرا سوچیے تو صحیح، اگر ہمیں سر میں معمولی سی چوٹ بھی لگ جائے تو تڑپ اٹھتے ہیں۔ اگر نماز قضا کرنے کی صورت میں ہمارے نازک سروں پر فرشتوں نے ہتھوڑے برسانے شروع کر دیے تو ہمارا کیا بنے گا؟ کاش ہماری کوئی نماز قضا نہ ہوتی۔ وہ بد نصیب جو نماز فجر میں سوئے رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کے گھر سے صدائیں آ رہی ہوتی ہیں، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، مگر یہ بد نصیب سویا رہتا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے اس شعر کے مصداق گویا ہوتا ہے، دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق تعالی کیا، شکر کرم درس جزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ وہ بد نصیب جو نماز فجر میں سوئے رہتے ہیں، سنیں، اور پنجاب اٹاری اور پنجاب ضیائی کے اس سنت و بھرے اجتماع کی برکت سے، جو کہ مرکز الاولیاء میں حضور داتا گنج بخش علی حجویری علی رحمت اللہ قبی کی قدموں میں ہو رہا ہے، اس کی برکت سے توبہ کی سعادت حاصل کریں۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے فرمایا، آج رات دو شخص جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام میرے پاس آئے، مجھے ارض مقدسہ میں لے آئے۔ میں نے دیکھا ایک شخص لیٹا ہے،
اس کے سرہانے ایک شخص پتھر اٹھائے کھڑا ہے اور پیٹ در پہ یعنی مسلسل پتھر سے اس لیٹے ہوئے شخص کا سر کچل رہا ہے. ہر بار کچلنے کے بعد سر پھر ٹھیک ہو جاتا ہے. میں نے فرشتوں سے کہا سبحان اللہ یہ کون ہے؟ عرض کیا آگے تشریف لے چلیں. مزید مناظر دکھانے کے بعد فرشتوں نے عرض کیا پہلا شخص جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا یہ وہ تھا جس نے قرآن یاد کر کے چھوڑ دیا تھا اور فرض نمازوں کے وقت سو جانے کا عادی تھا. اس کے ساتھ یہ برتاؤ یعنی اس کا سر پتھر سے جو مسلسل کچلا جا رہا ہے اس کے ساتھ یہ برتاؤ قیامت تک ہوگا. وہ نادان جو نماز کے وقت سوئے رہتے ہیں وہ بدنصیب جنہوں نے قرآن پاک یاد کر کے بھلا دیا ان کے لیے اس میں عبرت ہی عبرت ہے. قسطن نمازیں قضا کرنے والے جھوٹی قسمیں کھانے والے کس قدر نادان ہیں بد نصیب ہیں. اگر اللہ تبارک و تعالی ناراض ہو گیا تو بروز قیامت انہیں دوزخ میں جانے کا حکم دیا جائے گا. چنانچہ حجت الاسلام سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نقل فرماتے ہیں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے قیامت کے دن ایک شخص کو اللہ تعالی کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو جہنم میں جانے کا حکم فرمائے گا. وہ عرض کرے گا یا اللہ عز و جل مجھے کس لیے جہنم میں بھیجا جا رہا ہے؟ ارشاد ہوگا نمازوں کو ان کا وقت گزار کر پڑھنے کی وجہ سے اور میرے نام کی جھوٹی قسمیں کھانے کی وجہ سے. مکاشفۃ القلوب میں ہے ایک شخص کی بہن کا انتقال ہو گیا. وہ دفن کر کے لوٹا واپس آیا تو اسے یاد آیا کہ اس کی رقم کی تھیلی قبر میں گر گئی. چنانچہ وہ پلٹ کر بہن کی قبر پر آیا قبر کو کھودا تاکہ اپنی رقم کی تھیلی نکالے. جب قبر کھودی رکاوٹ ہٹائی کیا دیکھتا ہے اس کی بہن کی قبر میں آگ کے شعلے بھڑک رہے. چنانچہ جوتوں قبر پر مٹی ڈالی غمگین روتا ہوا ماں کے پاس آیا. پوچھا امی جان میری بہن کے اعمال کیسے تھے؟ بولی بیٹا کیوں پوچھتے ہو؟ عرض کی میں نے اپنی بہن کی قبر میں آگ کے شعلے بھڑکتے دیکھے ہیں. یہ سن کر ماں رونے لگی اور بتانے لگی بیٹا افسوس تیری بہن نماز میں سستی کیا کرتی تھی اور نماز اوقات گزار کر پڑھا کرتی تھی یعنی نماز کو قضا کر کے پڑھتی تھی. ہو گیا تجھ سے خدا ناراض اگر او بے نمازی او غفلت کے ساتھ نمازوں کو قضا کرنے والے گاہکی ملازمت دوستوں کی خوشخبریوں میں اور دیگر لہو و لعب میں مشغول ہو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں جھکنے کی سعادت سے محروم رہنے والے نادان ہو گیا تجھ سے خدا ناراض اگر قبر سن لے آگ سے جائے گی بھر. بے نمازی تیری شامت آئے گی قبر کی دیوار بس مل جائے گی. توڑے گی قبر تیری پسلیاں دونوں ہاتھوں کی ملے جو انگلیاں. عمر میں چھوٹی ہے اگر کوئی نماز جلد ادا کر لے تو آ غفلت سے باز. کر لے توبہ کر لے توبہ کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد توبو الی اللہ استغفر اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائی، اب شیطان کسی کو یہ وسوسہ ڈالے کہ نماز قضا کرنا بہت سخت گناہ ہے، تو نماز رہ جائے تو اسے قضا ہی نہ کرے. تو یاد رکھیے، قضا نماز ادا کرنے کے بعد توبہ کرنے سے معافی کی قوی امید ہے، اور جو سرے سے نماز نہ پڑھے اس کو توبہ سے نماز معاف نہیں ہو جاتی. ہاں، اللہ تبارک و تعالی کسی مسلمان کو محض اپنی رحمت سے بے حساب جنت میں داخل فرما دے تو اس کی شانیں کریں گی. بہرحال نمازوں کی عادت ڈالنی چاہیے. اگر پچھلی نمازیں باقی ہیں تو ان کا بھی حساب لگائیے. قضا عمری کا اہتمام کیجیے، نیت صاف، انشاءاللہ عز و جل منزل آسان. ہمت فرمائیے، مایوس نہ ہو. میرے آقا امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت الحاج الحافظ القاری الشاہ امام احمد رضا خان علی رحمت المنان فرماتے ہیں، اگر کسی پر 60 سال کی بھی نمازیں باقی ہیں اور ساری نمازیں قضا عمری کرنے کی نیت سے گھر سے باہر قدم رکھا، موت آ جائے تو انشاءاللہ عز و جل اس کی مغفرت ہو جائے گی. مدنی ماحول کی بڑی بہار ہے کہ الحمدللہ اس کا ذہن بنتا، گناہوں سے توبہ کا ذہن بنتا. امیر اہل سنت کی کتاب ہے نماز کے احکام، 12 رسائل اس کے اندر. اس میں ایک رسالہ وہ قضا نماز کا طریقہ بھی ہے. میں آپ کو زیارت بھی کرا دیتا ہوں. نماز کے احکام مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً آپ اس کتاب کو حاصل کر سکتے ہیں. اس میں جو رسائل ہیں ان کے نام بھی سنیں: وضو کا طریقہ، وضو اور سائنس، غسل کا طریقہ، فیضان آذان، نماز کا طریقہ، مسافر کی نماز، قضا نماز کا طریقہ، نماز جنازہ کا طریقہ، فیضان جمعہ، نماز عید کا طریقہ، مدنی وصیت نامہ، فاتحہ کا طریقہ. میں تو مشورہ دوں گا کہ ہر اسلامی بھائی اس کتاب کو خریدے، ہر اسلامی بھائی اور ہر اسلامی بہن اس کتاب کو پڑھے. نیت فرما لیجیے، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. پارہ 29 سورہ مدثر میں ہے. جب جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ تمہیں کون سا عمل جہنم میں لے گیا، تو جہنمی دوزخی نہایت ہی حسرت اور افسوس کے ساتھ جواب دیں گے. سنیے کیا جواب دیں گے. فی جنات یتساءلون، باغوں میں پوچھتے ہیں عن المجرمین ما سلککم فی سقر، تمہیں کیا بات دوزخ میں لے گئی. قالوا، وہ بولے
یاد رکھیے ہر عاقل بالغ مرد اور عورت مسلمان پر 5 وقت کی نماز فرض ہے. جو نماز کو فرض نہ مانے وہ کافر ہے، چاہے اس کا نام اور دیگر کام مسلمانوں والے ہوں. فرض تو مانتا ہے، ادا نہیں کرتا، وہ مسلمان تو ہے، مگر ایک نماز بھی جو ترک کر دے وہ سب فاسق ہے، گناہ گار ہے، مستحق عذاب نار ہے. اللہ تبارک و تعالی کا مقدس قرآن میں فرمان علی شان ہے، فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ترجمہ کنز الایمان. تو ان کے بعد ان کی جگہ وہ ناخلف آئے جنہوں نے نمازیں گنوائی اور اپنی خواہشوں کے پیچھے ہوئے، تو ان قریب وہ دوزخ میں غی کا جنگل پائیں گے. غی کیا ہے سنیے، اور خوف خداوندی عز و جل سے لرزیے اور استغفار کیجیے. غی جہنم کی خوفناک وادیوں میں سے ایک خوفناک وادی ہے. اس کی گہرائی سب سے زیادہ ہے. اس غی نامی جہنمی وادی میں ایک ہولناک آگ کا کنواں ہے، اس کا نام ہے حبہب. جب جہنم کی آگ بجھنے لگتی ہے اللہ تعالی اس آگ کے کنویں کو کھول دیتا ہے، جس سے جہنم کی آگ بدستور بھڑکنے لگتی ہے. جہنم کا یہ آگ کا کنواں بے نمازیوں کے لیے ہے، یہ آتشی کنواں زانیوں کے لیے ہے، شرابیوں کے لیے ہے، سود خوروں کے لیے ہے، اور ماں باپ کو ستانے والوں کے لیے ہے. کر لے توبہ، کر لے توبہ. رب کی رحمت ہے بڑی، ہے قبر کی اور جہنم کی سزا بڑی. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، خوف خداوندی عز و جل سے لرز جائیے، گھبرا کر جلدی جلدی گناہوں سے توبہ کیجیے. زندگی کا بھروسہ ہے. وہ نادان جو نماز قضا کرتے ہیں، شراب نوشی کرتے ہیں، معاذ اللہ عز و جل زنا جیسا فعل بد کرتے ہیں، سود خوری جیسا برا فعل کرتے ہیں، ماں یا باپ کو ستاتے ہیں، لڑتے جھگڑتے بدتمیزی کرتے ہیں، ان کے لیے عبرت ہی عبرت. جہنم کے اس خوفناک آگ کے کنویں کو سمجھنے کے لیے یہ ترکیب بھی کی جا سکتی ہے کہ کسی دنیاوی پانی کے کنویں کے کنارے کھڑے ہو، اس کی گہرائی میں نظر ڈالیں اور یہ سوچیں کہ اگر نماز قضا کرنے کے سبب، زنا کے سبب، شراب نوشی کے سبب، سود خوری کے سبب، ماں باپ کو ستانے کے سبب اگر دنیا کے اس پانی کے کنویں میں مجھے قید کر دیا جائے، کیا میں اتنی سہار برداشت رکھتا ہوں کہ اس سزا کو میں برداشت کر سکوں؟ نہیں. تو غور کیجیے، جہنم کے آگ کے کنویں کا عذاب کس طرح برداشت ہو سکتا؟ اگر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، ہائے میں نارے جہنم میں جلوں گا. یارو عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا. عفو کر
اور سزا کے لیے راضی ہو جا، گر کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا رب جل جلالہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، قرۃ العیون میں ہے، حدیث پاک میں ہے، جہنم میں ایک وادی ہے، اس کا نام ہے لملم، اس میں اونٹ کی گردن کی طرح موٹے موٹے سانپ ہیں، ہر سانپ کی لمبائی 1 ماہ کی مسافت کے برابر ہے۔ جب یہ سانپ بے نمازی کو ڈسے گا تو اس کا زہر بے نمازی کے جسم میں 70 سال تک جوش مارتا رہے گا۔ جہنم میں ایک وادی ہے، اس کا نام ہے جب الحزن، غم کی وادی۔ اس میں کالے خچر کی مانند بچھو ہے، ہر بچھو کے 70 ڈنگ ہیں، ہر ڈنگ میں زہر کی تھیلی ہے۔ وہ بچھو جب بے نمازی کو ڈنگ مارتا ہے تو اس کا زہر اس کے سارے جسم میں سرایت کر جاتا ہے۔ زہر کی گرمی 1000 سال تک رہتی ہے۔ اس کے بعد بے نمازی کی ہڈیوں سے گوشت جھڑتا ہے اور اس کی شرمگاہ سے پی بہنے لگتی ہے، اور تمام جہنمی بے نمازی پر لعنت بھیجتے ہیں۔ کر لے توبہ، کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی ہے، جہنم کی سزا بے حد کڑی۔ رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، جس نے نماز کی محافظت کی، ہمیشہ پڑھی، اس کے لیے نماز بروز قیامت نور ہوگی، برہان ہوگی، نجات ہوگی۔ جس نے نماز کی محافظت نہ کی، کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی، کبھی 4 پڑھی کبھی 5 پڑھی کبھی 3 پڑھی کبھی 2 پڑھی، جب آپ ملی تو کیا، نہ ملی تو کیا، خوشی میں پڑھی غمی میں چھوڑ دی، غمی میں پڑھی خوشی میں چھوڑ دی، گھر میں پڑھی سفر میں چھوڑ دی، فراغت میں پڑھی مصروفیت میں چھوڑ دی، محافظت نہ کی۔ یاد رکھیے کہ 4 نمازیں پڑھنے والا بھی بے نمازی ہے۔ نمازی تو وہ ہے جو 5 پڑھے، ہمیشہ پڑھے، محافظت کرے، اس کی فرائض واجبات سنن مستحبات کا لحاظ رکھتے ہوئے پڑھے، قائم کرے نماز۔ تو جس نے نماز کی محافظت نہ کی، اس کے لیے نہ نور ہے نہ نجات ہے، اور بروز قیامت وہ نادان و بدنصیب قارون و فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ حجت الاسلام سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ مکاشفۃ القلوب میں اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں، بعض علماء فرماتے ہیں جو مال و دولت کی مشغولیت کی وجہ سے نماز ترک کرے گا وہ بروز قیامت قارون کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ جو حکومت کی مصروفیت کی بنا پر نماز میں غفلت کرے گا وہ قیامت کے روز فرعون کے ساتھ اٹھے گا۔ جو وزارت، ملازمت وغیرہ کی مصروفیت کے سبب نماز سے محروم ہوگا، اسے فرعون کے وزیر حامان کے ساتھ بروز قیامت اٹھایا جائے گا۔ جو تجارت یعنی بزنس کی مصروفیت کی بنا پر نماز ترک کرے گا وہ مکہ مکرمہ کے بدنام کافر تاجر ابی بن خلف کے ساتھ بروز محشر اٹھایا جائے گا۔ عیب کھولنا میرے محشر میں یا اللہ جل جلالہ کا، عیب کھولنا میرے محشر میں، نام ستار ہے تیرا یا رب، بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل، نام غفار ہے تیرا یا رب، لاج رکھ لے گناہگاروں کی، لاج رکھ لے گناہگاروں کی، لاج رکھ لے گناہگاروں کی، نام رحمان ہے تیرا یا رب جل جلالہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں،
قرۃ العیون میں نقل کردہ ایک حدیث پاک میں یہ مضمون بھی ہے، امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے 10 افراد ایسے ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالی بروز قیامت غضبناک ہوگا، ان کے چہرے بغیر گوشت کے ہڈیوں کا خول ہوں گے، انہیں جہنم کی جانب لے جانے کا حکم صادر فرمایا جائے گا۔ وہ 10 بد نصیب افراد کون ہیں؟ سنیے اور استغفار کیجیے۔ بوڑھا زانی، گمراہ پیشوا، شرابی، ماں باپ کا نافرمان، چغل خور، جھوٹی گواہی دینے والا، زکات نہ دینے والا، سود خور، ظالم اور بے نمازی۔ مگر بے نمازی کے لیے دگنا عذاب ہوگا۔ بے نمازی بروز قیامت اس حال میں اٹھے گا کہ اس کے دونوں ہاتھ اس کی گردن میں بندھے ہوں گے، فرشتے اس کی پٹائی کر رہے ہوں گے۔ جنت کہے گی اے بے نمازی نہ تو مجھ سے ہے نہ میں تجھ سے۔ جہنم کہے گا اے بے نمازی میں تجھ سے ہوں تو مجھ سے، قسم ہے اللہ عز و جل کی یقیناً میں تجھے شدید ترین عذاب دوں گا۔ اس وقت بے نمازی کے لیے دوزخ کا دروازہ کھل جائے گا اور بے نمازی تیز رفتار تیر کی طرح اس دروازے میں داخل ہوگا۔ بے نمازی کے سر پر ہتھوڑے مارے جائیں گے۔ جہنم کے اس طبقے میں ہوگا جس میں فرعون، حامان اور قارون ہوں گے۔ الامان والحفیظ، الامان والحفیظ، الامان والحفیظ۔ گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، ہائے میں نارے جہنم میں چلوں گا۔ عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا، عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا، راضی ہو جا، راضی ہو جا، کرتے تو جنت میں رہوں گا یا رب یا رب یا رب جل جلالہ۔ مجھے اسلامی بھائیوں، فرعون، حامان، قارون کفار تھے، لہذا یہ بدبخت ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلتے رہیں گے۔ مگر مسلمان بے نمازی بالآخر یعنی آخر کار جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا۔ مگر جہنم کا عذاب ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہیں ہو سکتا۔ جہنم کا احوال اگر آپ کو پڑھنا ہو تو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی زیائی دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ ہے الاسرار خزانہ، اس میں جہنم کا تذکرہ ہے، وہ پڑھیے۔ 2-3 روپے میں آپ کو یہ مکتبۃ المدینہ سے ہدیہ مل جائے۔ تو جہنم اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب کا منظر ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور نعمت کی انتہا نہیں، انسانی عقل اندازہ نہیں لگا سکتی۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر و غضب کی بھی حد نہیں۔ وہ تکلیف، ہر وہ تکلیف جس کا تصور کیا جا سکتا ہے، مثلاً بگوش ہو سنی، کسی آلے سے اگر زندہ انسان کے ناخن کھینچے جائے کیسی تکلیف ہو، کسی پر چھریوں سے حملہ کر دیا جائے، اس پر لاٹھی برسائی جائے، ڈنڈے برسائے جائے، اس کو تکلیف کتنی ہوگی۔ کسی کے اوپر وزندار گاڑی چڑھا
شروع ہو جائے اس کا حال کیا ہوگا؟ کسی کے سر کے بال پکڑ کر اس کے کھلے منہ میں گولی چلا دی جائے اس کی تکلیف کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ کسی زندہ شخص کے ہاتھ پاؤں اور دیگر اعضاء کاٹ کر اگر اس پر نمک مرچ چھڑک دی جائے تو اس کو کیسی تکلیف ہوگی؟ کسی زندہ شخص کی کھال اتاری جائے اس کا حال کیا ہوگا؟ بے ہوش کیے بغیر کسی کا آپریشن کر دیا جائے. اسی طرح اور تکلیفیں، مثلا درد سر ہے، بخار ہے، پیٹ کا درد ہے، ہارٹ اٹیک، کینسر، گردے کی پتھری کا درد، خارش، گھبراہٹ، یہ امراض، یہ تکلیفیں، یہ مصائب و آلام، دنیا میں جتنی کی تکلیفیں مصیبتیں ہو سکتی ہیں جن کا تصور ممکن ہے، یاد رکھیے جہنم کی تکلیفوں کا نہایت ہی معمولی حصہ ہے. یہ جہنم کے عذاب کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. الغرض دنیا کی ساری بیماریاں، ساری مصیبتیں کسی ایک شخص میں جمع ہو جائیں پھر بھی جہنم کے سب سے ہلکے عذاب کے برابر بھی نہیں ہو سکتی. جہنم کا سب سے ہلکا عذاب پتہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. جہنم کا سب سے ہلکا عذاب یہ ہوگا کہ اس بدنصیب کو آگ کی جوتیاں پہنا دی جائیں جس سے اس کا دماغ کھولتا ہوگا، جیسے تانبے کی پتیلی کھولتی. وہ یہ سمجھے گا کہ سب سے زیادہ عذاب مجھے دیا جا رہا ہے، حالانکہ اس پر سب سے ہلکا عذاب ہوگا. سب سے ہلکے درجے کا جس پر عذاب ہوگا اللہ تبارک و تعالی اس سے سوال فرمائے گا، اگر ساری زمین تیری ہو جائے کیا اس عذاب سے بچنے کے لیے فدیے میں دے گا؟ عرض کرے گا ہاں. حکم ہوگا جب تو آدم علیہ السلام کی پشت میں تھا تو ہم نے اس سے بہت آسان چیز کا حکم فرمایا تھا، کفر نہ کرنا، مگر تو نہیں مانا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جہنم سے ہمیں پناہ مانگنی چاہیے. حدیث پاک میں ہے جو بندہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے تو جہنم کہتا ہے یا اللہ یہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو اس کو پناہ عطا فرما. امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جب کسی اسلامی بھائی کے کان میں اذان کی آواز آئے اسے چاہیے کہ جہاں بھی ہو، جو کچھ بھی کر رہا ہو، جس حال میں بھی ہو، اب وہاں نہ ٹھہرے بلکہ سب کچھ چھوڑ کر مسجد میں حاضر ہو جائے. عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ہم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے باتیں کرتے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں اپنی گفتگو سے نوازتے، مگر جب نماز کا وقت ہوتا تو آپ ایسے ہو جاتے گویا کہ آپ ہمیں پہچانتے ہی نہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو نماز کا وقت ہو گیا تو آپ کون تو میں کون. اب کیا دوست تو کیا ٹیچر تو کیا اسٹوڈنٹ، جس کو شرعی عذر ہے، جو جماعت چھوڑنے کے اعذار ہیں، وہ معاملہ اور ہے. غفلت کی بنا پر جماعت ترک نہیں کرنی چاہیے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ نیک لوگوں کا حال کیا تھا. پہلے کے دور میں کیمیا سعادت میں لکھا ہے کہ اذان کی آواز آئی تو لوہار نے ہتھوڑا اٹھایا ہوا ہے مارنے کے لیے، تو اس نے اب ہتھوڑا نیچے نہیں لانا، وہیں سے چھوڑ دینا.
چمڑا سینے والا وہ سوئی کو چمڑے میں ڈالتا ہے، اب نکالنے میں کتنی دیر لگتی، ڈالی، اذان کی آواز آئی تو اس نے سوئی کو نکالنا نہیں، وہیں چھوڑ دینا ہے. اور ان کے نزدیک یہ بھی تاخیر تھی، حالانکہ وقت کتنا لگتا ہے، اور اسی حال میں سب کو چھوڑ کر نماز کے لیے چلے جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. یاد رکھیے کہ شرعی مجبوری نہ ہو اس وقت تک مسجد کی جماعت اولا لینا واجب ہے. گھر، دکان، دفتر، اسکول وغیرہ میں جماعت کر بھی لی تو چونکہ مسجد کی جماعت اولا واجب ہے تو ترک واجب کی بنا پر گناہ سر پر آئے گا. خوب یاد رکھیے، رمضان میں افطار پارٹیوں، دعوتوں، نیازوں، نعت خوانیوں وغیرہ کی وجہ سے فرض نمازوں کی مسجد کی جماعت اولا یعنی پہلی جماعت ترک کرنے کی اجازت نہیں. جو لوگ بلا عذر شرعی باوجود قدرت فرض نماز مسجد میں تکبیر اولا کے ساتھ ادا نہیں کرتے انہیں ڈرنا چاہیے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جس کو یہ پسند ہو کہ کل اللہ تعالی سے مسلمان ہو کر ملے تو وہ ان 5 نمازوں کی جماعت پر وہاں پابندی کرے جہاں آذان دی جاتی ہو، کیونکہ اللہ عز و جل نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سنن ہدا مشروع کی، اور یہ باجماعت نمازیں بھی سنن ہدا سے ہیں. اور اگر تم اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیا کرو جیسا کہ یہ پیچھے رہنے والا گھر میں پڑھ لیتا ہے تو تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت چھوڑ دو گے، اور اگر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. فیضان سنت میں اس حدیث پاک کے تحت امیر علیہ سنت نے لکھا ہے، اس حدیث مبارکہ سے اشارہ ملتا ہے جماعت اولا کی پابندی کرنے والے کا خاتمہ بالخیر ہوگا، اور جو بلا شرعی مجبوری کے جماعت اولا ترک کرتا ہے اس کے لیے معاذ اللہ عز و جل کفر پر خاتمے کا خوف ہے. میں 5 نمازیں پڑھوں با جماعت یا اللہ، میں 5 نمازیں پڑھوں با جماعت، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچا یا الہی. پڑھوں سنت قبلیہ وقت ہی پر، ہو سارے نوافل ادا یا الہی، بے شوق تلاوت بے ذوق عبادت رہوں با وضو میں صدا یا الہی. رہے ذکر 8 پہر میرے لب پر تیرا یا الہی، تیرا یا الہی. گزر جائے طاعت میں یہ زندگانی، کرم ہو خدایا، کرم ہو کرم یا خدا یا الہی عز و جل. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یا شفیع الورا سلام علیک، یا نبی الہدا سلام علیک، خاتم الانبیاء سلام علیک، سید الاصفیاء سلام علیک، یا شفیع الورا سلام علیک، یا نبی الہدا سلام علیک. لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، 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 قافلے